بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں راشا کے بارے میں۔ راشا سر کا، ہاتھوں کا، پاؤں کا، جسم کا کانپنا، کپ کپاہٹ ہونی۔ آپ ایسا کریں کہ اس وقت بارشوں کا موسم ہے، آپ جو ہے وہ 6 kg 6 سیر 6 کلو بارش کا پانی حاصل کر لیں۔ اور بارش کا پانی آپ نے ایسے حاصل کرنا ہے کہ کسی اونچی جگہ پہ کوئی بڑا برتن، پتیلا، ٹپ، کوئی چیز رکھ لیں تاکہ اس میں زمین کی مٹی نہ پڑے۔ اور وہ جب آپ کے پاس 6 kg ہو جائے، اگر کسی آدمی کو بارش کا پانی نہیں ملتا تو آب زمزم سب سے بہتر ہے۔ اگر وہ بھی نہیں ملتا تو پہاڑی علاقوں کے اندر جو چشموں کا پانی ہوتا ہے وہ آپ نے مہیا کرنا ہے اور اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو آپ 6 kg پانی حاصل کر لیں۔ آج کل کوئی مشکل نہیں ہے، اتنی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ اور اس میں آپ نے 1 کلو 1 kg خالص والا شہد ڈالنا ہے اور ڈال کے آگ پہ رکھیں۔ آگ نیچے جو ہے وہ بالکل مدھم سی ہو، یعنی آہستہ، تیز آگ نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب وہ جاگ آنا شروع ہو جائے تو وہ جاگ اتارتے رہیں۔ جب جاگ کا آنا بند ہو جائے تو آپ نے فلفل سفید، یہ دکنی مرچ کو بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور سفید رنگ کی، وائٹ رنگ کی جو وہ مرچیں ہوتی ہیں، فلفل سفید آپ نے لینی ہے۔ اور خولن جان، جس کو پان کی جڑ کہا جاتا ہے، اور سونٹ، خشک والی ادرک، اور مستگی رومی۔ یہ مستگی رومی آپ نے کسی مسلمان اطباء سے لینی ہے، حکیم سے، پنساری سے لینی ہے، یعنی خالص ہونی چاہیے۔ تو آپ نے یہ ساری چیزیں 1 تولہ لینی ہیں۔ ان کو بالکل باریک پاؤڈر بنانا ہے، مشکل کوئی نہیں ہے۔ فلفل سفید ہو گئی، اور خولن جان ہو گئی، سنڈ ہو گئی، اور مستگی رومی ہو گئی۔ یہ 4 چیزیں جب وہ آپ نے 1 تولہ لے کر بالکل کوٹ کر باریک پاؤڈر بنا کر اور ململ کے کپڑا کے اندر باندھ کر آپ نے اسے بارش والے پانی اور شہد جس برتن میں ڈال کے آپ ابال رہے ہو، اس میں اوپر کپڑا لٹکا کے ایک جب لکڑی دونوں اطراف میں جب، یعنی اس کو اتنا پھیلا دیں کہ ایک سرے سے لے کے دوسرا سرا جب اس کے اوپر آ جائے، اور اس میں آپ نے پوٹلی باندھنی ہے۔ پوٹلی پیندے کے ساتھ، برتن کے ساتھ یا وہ نہیں لگنی چاہیے، اوپر آپ ابالتے رہیں، اور 5-7 دفعہ جب آپ اس پوٹلی کو لے کے ہاتھ سے اچھی طرح جب وہ ملیں، دبائیں، اور جب وہ ملنے سے جب وہ اس کے پوٹلی کے اندر جو کچھ مواد ہوگا وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس شہد والے برتن کے اندر جب وہ گرتا جائے گا۔ آپ اس طرح کرتے رہیں گے اور بار بار جب آپ دیکھتے رہیں گے، جب آپ دیکھیں کہ جب وہ قوام کافی گاڑھا ہو گیا ہے، یعنی پانی اور شہد کا جو قوام تھا وہ کافی گاڑھا ہو گیا اور چاٹنے کے قابل ہو گیا ہے، تو آپ حضرات ہیں اسے جب وہ کافی مہینے تو آپ کو لگ جائیں گے، لیکن ایک جو وہ چمچ، بڑا والا چمچ، 10 گرام والا چمچ آپ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ العزیز، اور جن لوگوں کا معدہ کام کر رہا ہے
طاقت والے لوگ ہیں وہ 2-3 چمچ بھی اس کے آپ استعمال کر سکتے ہیں صبح دوپہر شام انشاءاللہ العزیز ہیں۔ یہ جو راشا والی بیماری ہے، ہاتھوں پاؤں کے کانپنے والی بیماری ہے، کباہٹ والی بیماری ہے، مہینے تو آپ کے لگ جائیں گے، لیکن معالجوں نے اگر آپ کو کہہ دیا کہ آپ کا راشا ختم نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ العزیز اسی طرح آپ ایک دفعہ سے اگر کما حق کو پورا فائدہ نہ ہوا تو دوسری دفعہ بھی تیسری دفعہ بھی بنا سکتے ہو۔ جان سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس طرح کے آپ یہ معجون ٹائپ کا تیار کر لو گے تو انشاءاللہ العزیز ہیں اس سے آپ کی جو یہ تکلیف ہے جو کسی معالج سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، آپ اپنے گھر کے اندر بھی اسے بنا کے استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ حضرات محترم، آپ اگر بناؤ گے فائدہ ہوا تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ جل جلالہ و امن والو آپ کو سلامت رکھے، آپ کو بیماریوں سے وباؤں سے محفوظ رکھے، نبی علیہ السلام کی ساری امت کی خیر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔